اگر کسی دن آپ دنیا کے جدید ترین جاسوس طیارے P-8 پوزائیڈن میں بیٹھے ہیں جو امریکی بحریہ کا سب سے قیمتی جاسوس طیارہ ہے، آپ خلیج فارس کے اوپر پرواز کر رہے ہیں اور آپ کا مشن ہے کہ خطے کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ آپ کو پوری طرح یقین ہے کہ آپ کا طیارہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور آپ محفوظ ہیں، لیکن اچانک آپ کے آلات میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ریڈار میں خلل پڑتا ہے، مواصلاتی نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ طیارے میں کوئی تکنیکی مسئلہ ہے اور آپ کنٹرول ٹاور کو بتاتے ہیں کہ مجھے واپس لوٹنا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کوئی خرابی نہیں بلکہ ایران کا کوبرا V-8 الیکٹرانک وارفیئر سسٹم آپ کو نشانہ بنا چکا ہے، اور اس نے آپ کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ آپ کا طیارہ خود ہی فیل ہو رہا ہے۔ یہ تفصیلات ایران کے اعلیٰ عہدیدار نے خود بیان کی ہیں۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ دوستو، آج کا ٹاپک بہت حساس اور دلچسپ ہے۔ ہم بات کریں گے ایک ایسی جنگ کی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر اس کا نتیجہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ یہ جنگ ہے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی، یا آسان الفاظ میں کہیں تو یہ برقی مقناطیسی لہروں کی جنگ ہے، اور اس جنگ کا میدان ہے ابنائے ہرمز، وہ مقام جہاں سے دنیا کی 25% تیل کی سپلائی گزرتی ہے۔ اب ایران نے اپنا نیا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کوبرا V-8 اس خطے میں تعینات کر دیا ہے، جو نہ صرف امریکی جاسوس طیاروں کو بے بس کر سکتا ہے بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کے جدید ترین اسٹیلتھ جنگجو F-35 کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ کوبرا V-8 آخر ہے کیا، یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس خطے کی طاقت کا توازن کیسے بدل سکتا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ کوبرا V-8 ایک ایسا ملٹی مشن الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارم ہے جو 250 کلومیٹر کے فاصلے تک دشمن کے طیاروں کے ریڈار، کمیونیکیشن سسٹم اور یہاں تک کہ زمین کے نچلے مدار میں گردش کرنے والے مصنوعی سیاروں لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹ کو بھی جیم کر سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، 250 کلومیٹر کا فاصلہ، یہ وہ فاصلہ ہے جس سے یہ سسٹم ابنائے ہرمز میں امریکی بحری بیڑے کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتا ہے اور امریکی P-8 پوزائیڈن طیاروں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ P-8 پوزائیڈن کیا چیز ہے؟ تو دوستو، یہ امریکی بحریہ کی آنکھ ہے۔ یہ بوئنگ 737 طیارے کا ایک جدید ترین ورژن ہے جسے آبدوزوں کو تلاش کرنے، سمندر میں مائنز کا پتہ لگانے اور دشمن کی بحری نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور جب یہی طیارہ ابنائے ہرمز میں گشت کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ایران کی ہر ممکنہ بحری حرکت پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے مطابق اسی P-8 کو کوبرا V-8 نے نشانہ بنایا اور اس کے پائلٹ کو یقین دلایا کہ اس کا طیارہ فیل ہو رہا ہے۔ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی الیکٹرانکس انڈسٹریز کے سربراہ ایڈمرل عامر راستگاری کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس واقعے کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غیر ملکی جاسوس طیارہ جب ایران کی فلائٹ انفارمیشن ریجن میں داخل ہوا اور معلومات اکٹھی کرنے لگا تو ہم نے اس کی سرگرمیوں میں خلل ڈالا۔ پائلٹ کو لگا کہ اس کے سسٹمز میں خرابی ہے، اس لیے اس نے بیس سے کہا کہ وہ واپس جا رہا ہے۔ یہ الیکٹرانک وارفیئر کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ آپ دشمن کو یہ باور کرا دیں کہ اس کا اپنا سسٹم ہی کام نہیں کر رہا، نہ کہ آپ نے اس پر حملہ کیا ہے۔ لیکن کوبرا V-8 کی اصل طاقت اس کی جیمنگ کرنے کی صلاحیت نہیں بلکہ اس کی پہچان کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایڈمرل راستگاری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارے پاس دشمن کے الیکٹرانک آلات کے الیکٹرانک فنگر پرنٹس ہیں۔ جس طرح انسانوں کے فنگر پرنٹس منفرد ہوتے ہیں، اسی طرح الیکٹرانک میگنیٹک سسٹمز کے بھی منفرد نشان ہوتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایران وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہے جس سے وہ نہ صرف یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ کوئی F-35 طیارہ آ رہا ہے بلکہ یہ بھی پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ کون سا مخصوص F-35 ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ ان کے مطابق ہر F-35 کا ریڈار جب کام کرتا ہے تو وہ لہریں خارج کرتا ہے جو دوسرے F-35 سے مختلف ہوتی ہیں۔ ایران ان لہروں کو وصول اور تجزیہ کر کے فوراً بتا سکتا ہے کہ یہ وہی طیارہ ہے جو کل آیا تھا یا کوئی نیا ہے۔ یہ دعویٰ اگر سچ ہے تو یہ جدید ترین اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے تصور کو ہی چیلنج کر دیتا ہے۔ F-35 کو اس لیے اسٹیلتھ کہا جاتا ہے کہ اسے ریڈار پر پکڑنا مشکل ہوتا ہے، مگر ایران کہہ رہا ہے کہ وہ اسے اس کے ریڈار کی لہروں سے پکڑ سکتا ہے، چاہے وہ طیارہ خود نظر نہ بھی آئے۔ یہ الیکٹرانک وارفیئر کی ایک نئی جہت ہے جسے پیسیو ڈیٹیکشن کہتے ہیں، یعنی خود لہریں نہ بھیج کر دوسرے کی بھیجی ہوئی لہروں کو پکڑ کر اس کی پوزیشن اور شناخت کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کوبرا V-8 آخر کہاں سے آیا؟ اس کی شکل و صورت اور تکنیکی خصوصیات کو دیکھ کر ماہرین نے فوراً اس کا موازنہ روسی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کراسوخا 4 سے کیا ہے۔ کراسوخا روس کا ایک طاقتور الیکٹرانک اٹیک سسٹم ہے جو 300 کلومیٹر تک ایکس بینڈ اور KU بینڈ ریڈارز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔
یہ وہی فریکوینسی بینڈ ہیں جو جدید ترین لڑاکا طیارے اور جاسوس سیٹلائٹ استعمال کرتے ہیں۔ کوبرا V8 بھی ٹرک پر نصب ایک کنٹینر پر مشتمل ہے جس کے دونوں اطراف 2 گول اینٹینا ہیں اور درمیان میں افقی پلیٹیں ہیں۔ یہ ترتیب این کراسوخف 4 جیسی ہیں۔ آرمادہ انٹرنیشنل جیسے معتبر دفاعی جریدے نے بھی اس بات پر غور کیا ہے کہ آیا ایران نے یہ سسٹم روس سے خریدا ہے یا لائسنس کے تحت خود تیار کیا ہے یا پھر ریورس انجینئرنگ کر کے خود بنایا ہے۔ ایران اسے اپنی دیسی ایجاد قرار دیتا ہے مگر اس پر روسی ٹیکنالوجی کا سایہ صاف نظر آتا ہے، خاص طور پر جب روس خود ایران کو الیکٹرانک وارفیئر کی تربیت اور تجربہ دے رہا ہے۔ یہ سسٹم تنہا نہیں لڑتا، ایران نے اسے اپنے جدید ترین بوار 373 اور روسی S-300 فضائی دفاعی نظاموں کے ساتھ بندر عباس اور تہران کے ارد گرد تعینات کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک کمبینیشن ہے۔ سوچیں، پہلے کوبرا V8 دشمن کے طیارے کے ریڈار کو کمیونیکیشن کو جیم کرے گا، طیارہ اندھا اور بہرا ہو جائے گا، اور پھر بوار 373 یا S-300 اسے نشانہ بنا کر گرانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اس حکمت عملی کو لیئر ڈیفنس کہتے ہیں، یعنی پہلی تہہ میں الیکٹرانک حملہ، پھر میزائلوں سے براہ راست حملہ۔ خاص بات یہ ہے کہ کوبرا V8 کی تعیناتی کا مقام بندر عباس ہے جو براہ راست ابنائے ہرمز میں نظر رکھتا ہے۔ یہ خطہ دنیا کی توانائی کی شریان ہے۔ اگر ایران یہاں پر الیکٹرانک طور پر امریکی جاسوس طیاروں کو کنفیوز کر سکتا ہے تو وہ امریکی بحری بیڑے کی نقل و حرکت کو روک سکتا ہے بغیر کسی فائرنگ کے۔ یہ ایک ایسا ڈیٹرنس ہے جو براہ راست تصادم سے بچاتا ہے مگر دشمن کے حوصلے پست کر دیتا ہے۔ امریکہ بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ حال ہی میں BAE سسٹمز کو P-8A پوزائیڈن طیاروں کی حفاظت کے لیے $95 ملین کا کنٹریکٹ دیا گیا ہے تاکہ ان طیاروں پر جدید الیکٹرانک وارفیئر پوڈز نصب کیے جائیں۔ یہ پوڈز طیارے کو آنے والے میزائلوں اور دیگر خطرات سے بچائیں گے اور انہیں ایسے ماحول میں بھی کام کرنے کے قابل بنائیں گے جہاں الیکٹرانک وارفیئر کا خطرہ ہو۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ واشنگٹن ایرانی خطرے کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ گویا دونوں طاقتوں کے درمیان ایک ایسی جنگ جاری ہے جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی مگر اس کا میدان پورا خلیج فارس ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کوبرا V8 کی اصل صلاحیتوں کو پروپیگنڈے کے لیے بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ آرمادہ انٹرنیشنل کی تجزیہ رپورٹ کے مطابق 300 کلومیٹر کی رینج پر جیمنگ سگنل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جدید ترین ریڈارز کو متاثر ہی نہ کر سکے۔ فضا میں موجود نمی اور دوسری رکاوٹیں سگنل کو کمزور کر دیتی ہیں مگر 5 سے 10 کلومیٹر کے اندر یہ سسٹم یقینی طور پر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ پوری صورتحال ہمیں بتاتی ہے کہ مستقبل کی جنگیں میزائلوں اور ٹینکوں سے نہیں بلکہ لہروں اور فریکوینسیوں سے لڑی جائیں گی۔ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم پر کنٹرول ہی فتح کی کنجی ہوگی۔ ایران نے اپنے محدود وسائل کے باوجود اس میدان میں قدم جما لیے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو کیسا لگا یہ تجزیہ؟ کیا ایران واقعی F-35 کو ٹریک کر سکتا ہے یا یہ محض نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ یاد رکھیں، یہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور ہمیں باخبر رہنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔